اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل آج میرے محبوب ہی کو عرشوں پہ لے آؤ۔ آج میں تسلی کے لیے زمین پر آیات نہیں اتاروں گا۔ سگے چاچا ابو طالب کے جانے کا غم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دنیا سے جانے کا غم، اسی سال یہ طائف کا سفر کیا تھا جس میں اس قدر مصائب آئے۔ اس لیے ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جنگ احد کے بعد آقا مدنی سے سوال کیا، آقا جنگ احد میں رخسار مبارک زخمی ہوا جس میں اطہر سے لہو بہا، آقا اس سے بھی بڑھ کر کوئی دن آپ پر گزرا، اس سے بھی بڑی مصیبت آپ پر کبھی آئی، آپ کو وہ طائف کا سفر یاد آ گیا، وہ طائف کا منظر یاد آ گیا۔ فرمایا یا عائشہ یہ احد کا دن تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جس قدر مصائب آئے، جتنی مشکلات آئی، جتنی پریشانی آئی، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی میری مدد فرمائی، اللہ کے لیے معاف فرما دیا۔ بہرحال طائف کا سفر کرنے کے بعد وہاں سے دوبارہ مکہ المکرمہ آ گئے۔ اب اتنے زیادہ غموں کا بوجھ ہے، اتنے زیادہ مصائب کا بوجھ ہے، جب اپنے گھر مبارک آئے، اپنی کملی مبارک کو لیا، اپنے بستر پر آرام فرمانے لگے، دل ہی دل میں اللہ سے اپنا تعلق بنا لیا، اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ ادھر سے اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل دیکھنا ذرا میرے محبوب کی طرف، اپنے چاچا کا غم بھی دل میں لیا ہوا ہے، اپنی بیوی کا غم بھی دل میں لیا ہوا ہے، ابھی طائف کا سفر بھی کر کے آئے ہیں جس میں اطہر پر ابھی تک زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ جبرائیل نے عرض کیا ہوگا آقا اے میرے پروردگار بتائیے کون سی آیت لے کر جاؤ، کون سی سورت لے کر جاؤ، کیا پیغام لے کر جاؤ، آپ کے نبی کو جا کر کیا بتاؤ؟ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل آج قرآن کی آیت نہیں جائے گی، آج میں کوئی سورت نہیں بھیجوں گا، آج میں دلاسے کے لیے کوئی الفاظ نہیں کہوں گا۔ عرض کرنے لگے پروردگار پھر میرے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل آج میرے محبوب ہی کو عرشوں پہ لے آؤ۔ آج میں تسلی کے لیے زمین پر آیات نہیں اتاروں گا، آج زمین پہ کوئی حکم نہیں جائے گا بلکہ میرا پیغمبر ہی سفر کرے گا۔ آج میں اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلاؤں گا، میرے لیے برداشت کیا، میرے لیے سب کچھ سہتے رہے، اللہ کے لیے کیا جو کچھ کیا، مال کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، سارا کا سارا کام ایک اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ پتھر کھائے اللہ کے لیے کھائے، گالیاں سنی اللہ کے لیے سنی۔ فرمایا جبرائیل آج میرے محبوب کو میرے پاس ہی لے آؤ، آج میں اپنے محبوب کو اپنی زیارت کراؤں گا۔ آج تو میرے محبوب کو ہی لے آؤ، چاہتے تو کوئی آیت بھی آ سکتی تھی، کوئی مضمون بھی آ سکتا تھا، کوئی تسلی کے الفاظ بھی آ سکتے تھے۔ فرمایا نہیں، اب جس قدر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، اب کیا کرو میرے محبوب کو ہی میرے پاس لے آؤ۔ 2-3 دن سے بخار بھی ہے، بس گلے کا بھی مسئلہ، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، آپ کو بھی سب کو بھی، جو بھی گھروں میں بیمار ہیں۔ بس 2 دن سے طبیعت بھی کافی خراب تھی، 2 دن سے سفر بھی تھے، کچھ آنا جانا بھی، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بہرحال یہ مسائل یہ پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ عافیت اور خیر فرمائے۔ اس لیے بولنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے،
تو کیا فرمایا؟ لے کر آؤ، میرے محبوب کو لے آؤ۔ اب میں صرف ایک آیت، اس کا ترجمہ تفصیل ہم آئندہ جمعے کریں گے اس پر۔ اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے سفر کو بیان کیا۔ آپ آیت پہ غور کریں، اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، سبحان الذی، بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات، بڑی پاکیزہ ہے۔ سنیں اللہ اپنے محبوب کا سفر کیسا بیان کر رہا ہے، اس کا انداز دیکھیں گا پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ پاک معراج کو بیان کیسے کر رہا ہے۔ فرمایا سبحان، سب سے پہلا لفظ سبحان ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلا لفظ سبحان ہے۔ کیا ہے؟ پچھلے جمعے بھی میں نے 2 تسبیحیں بتائی تھی، یاد ہے؟ کیا کون سی ہے بھائی؟ ہم نے جو 2 کلمے بتائے تھے امام بخاری نے جو آخر میں، ان دونوں کا پہلا جملہ کیا؟ سبحان۔ یہی ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پہلے کلمے کا پہلا حصہ سبحان ہے، اگلے کا بھی کیا ہے؟ سبحان ہے۔ اور یہ سبحان اللہ کو اتنا پسند ہے، ہم نماز میں رکوع کرتے کیا کہتے ہیں؟ بولو ذرا، کیا کہتے ہیں؟ آج تھوڑا سا آپ بھی زور لگا لو، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کو یہ تسبیح بڑی پسند ہے، سبحان ہے اللہ۔ سبحان کہتے ہیں کس کو؟ کہ جو ہر کمزوری سے پاک ہے وہ اللہ ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، ایک مفہوم۔ دوسرا، جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے وہ سبحان ہے۔ تیسرا مطلب، ساری کائنات جس کی محتاج ہو، جو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ سبحان ہے۔ فرمایا اللہ کسی کا محتاج۔ مولانا روم نے اس پہ بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرمایا جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے خود۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو کہہ رہا میں پاک میں پاک، تیرے کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، میں تو پہلے ہی پاک ہوں۔ تیرے کہنے سے میں پاک نہیں ہوتا، میں تو پہلے سے ہی پاک ہوں۔ ہاں جب تو کہتا نہیں اللہ تو پاک ہے، فرمایا تیرے کہنے سے میں تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ جب تو مجھے کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، فرمایا میں تو ہے ہی پاک ہوں، تیرے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو پاک ہوں۔ لیکن تجھے فائدہ یہ ہوتا ہے جب تو کہتا ہے سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ پاک خود اس کا جواب دیتا ہے میرے بندے اب میں نے تجھے بھی پاک کر دیا ہے، جو تو کہہ رہا تھا میں نے اس کے مطابق، کیونکہ جزاء او وفاقا قرآن میں کہ بندہ جیسا عمل کرتا اللہ جزا بھی ویسی دیتا ہے۔ اور بندے کا عمل کیا؟ اللہ پاک ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے پاک کر دیا۔ بہرحال اللہ نے واقعے کی ابتدا کی سبحان سے، سبحان الذی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پہ آیت کریمہ؟ بولو لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، اے اللہ تو سبحان ہے، انی کنت من الظالمین، یہاں سے مجھے نکال۔ جب یہ تسبیح کی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ باہر نکال دیا۔ حالانکہ مچھلی کا کام تو کھا جانا، وہ محفوظ تو نہیں کرتی، وہ تو کھا جاتی ہے، لیکن لفظ سبحان ہے تو اللہ نے وہاں سے بھی نکالا۔ تو وہی اللہ فرمایا سبحان پاک اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا، کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو لے گیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اس سفر کا آغاز ہے مسجد حرام سے۔ کہاں سے ہے؟ مسجد حرام سے۔ زمین کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ پھر مسجد اقصی کا بتایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں برکتیں رکھی ہے۔ مسجد اقصی بیت المقدس برکتوں کا مرکز ہے۔ ہم بھی مسلمان بھی پہلے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بیان کر دی۔ اچھا سفر کیوں کروایا اللہ نے وہ بھی بتایا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں نے اپنے حبیب کو یہ سفر اس لیے کروایا تاکہ میں اپنے حبیب کو اپنے قدرت کا نظارہ دکھاؤں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی آیات دکھاؤں، میں اپنی چیزیں دکھاؤں۔
کہ میں نے کائنات میں کیا کیا پیدا کیا ہوا ہے، جنت دکھاؤں، جنت کے محلات دکھاؤں، پھر اس سے بڑھ کر آخری بات آپ کو وہ دکھاؤں جو آپ کی امت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ کیونکہ اپنے لیے ملنے پر تو خوشی ہوتی تھی، امت کے لیے اللہ کسی چیز کا اعلان فرماتے تھے تو سارے غم ہی ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ امت کے لیے مہربان تھے اللہ تعالیٰ۔